الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ عام مہینوں کے اندر، عام دنوں کے اندر بندے روزے رکھتے نظر آتے ہیں، جیسے کسی نے 15 شعبان کا روزہ رکھا، 27ویں کا روزہ رکھا، عاشورے کا روزہ رکھا، ایام بیت کے کسی نے روزے رکھے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو ہر پیر اور جمعرات کو بھی روزے رکھتا ہے، لیکن یہ سارے روزے نفل ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی یہ ماہ مبارک پائے، یعنی ماہ رمضان پائے، تو اس کے روزے رکھے۔ پتہ چلا ماہ رمضان المبارک کے روزے یہ فرض اللہ عز و جل نے فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عام طور پر روزہ کہا جاتا ہے یا روزے کہا جاتا ہے، یہ اگر عربی صوم کا جو لفظ ہے اس کا معنی اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا معنی نہیں ہوتا۔ قرآن
میں جو لفظ صوم آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ماہ رمضان پائے تو صوم اختیار کرے، تو صوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو صوم کے معنی ہوتا ہے رکنا، یعنی رک جائے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جائے۔ اب اس کو روزہ کیوں کہتے ہیں؟ صوم کے معنی تو رکنا ہوتا ہے، تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے وہ رک رہے ہیں، ہم تو کہتے روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ عمل دن میں ہوتا ہے، روز میں ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو روزہ کہتے ہیں۔ ورنہ صوم کے معنی ہوتا ہے رکنا۔ ہر عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنا ہوتا ہے، حج کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، لیکن صوم روزہ اسے کہتے ہیں جس میں کچھ نہ کرنا ہوتا ہے، یعنی خاص طور پر 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ کچھ کرنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ پھر یہ روزے کو اللہ عز و جل نے کب تک کے لیے فرض کیا؟ کب سے کب تک؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اسے رات تک کمپلیٹ کر لو، یعنی غروب آفتاب تک۔ اب روزے کی تعریف کیا ہوئی؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ آج تک فضیلتیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ کرو تو اتنا ثواب، یہ کرو تو اتنا ثواب، یہ کرو تو اتنا ثواب، لیکن روزہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بہت سارا ثواب صرف کرنے ہی کے اندر نہیں ہے، بچنے میں بھی اللہ نے بہت سارا ثواب رکھا ہے۔ نہ کرنے میں اور بچنے میں بھی اللہ نے بہت سارا ثواب رکھا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بڑا ثواب اللہ نے بچنے میں ہی رکھا ہے، بڑا ثواب اللہ نے بچنے میں ہی رکھا ہے۔ آپ نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کرنے والے کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اس نے جس نے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نیکی کم کرتا ہے، بڑی مشکل سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن حرام سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، تو جانتے اس کا مقام کیا ہے؟ میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے چھوٹے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتے ہیں اور ہم اسے عزت والے گھر میں داخل کریں گے۔ اس امت کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کرنے کا کام تو اس نے کیا اور کر رہی ہے، لیکن بچنے میں یہ قوم بالکل پیچھے ہے۔ ادھر نماز بھی پڑھتی ہے، ادھر گناہ بھی کرتی ہے، ادھر تلاوت بھی کرتی ہے، ایام 20 کے روزے بھی رکھتی ہے، ساتھ میں لوگوں کا مال بھی کھا جاتی ہے۔
ادھر سچویشن یہ ہے کہ صف اول کی پابندی بھی ہوتی ہے اور مردار بھائی کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے. یہ امت بچنے میں بہت پیچھے ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اس نیکی کا فائدہ اسے نصیب نہیں ہوتا. بلکہ میرا یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، ہر نیکی کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ تم برائی سے بچ جاؤ. لیکن اگر نیکی کر کے برائی سے نہیں بچتے پھر اس نیکی کا کیا فائدہ تم نے حاصل کیا؟ بسا اوقات انسان نیکی کر کے وہ مقام نہیں پا پاتا جو گناہ سے بچ کر کے پا لیتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رک گیا، کھڑا رہ گیا، اللہ سے ڈرا وہ گناہ کرنے سے، تو میرا مولا فرماتا ہے اسے میں 2 جنتیں عطا کروں گا. عمل کرنے والے کو ایک اور گناہ سے بچنے والے کو 2 جنتوں کی بشارت اللہ نے عطا فرمائی. بچنا سیکھو، گناہ سے بچنا سیکھو. اور آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیوں روکا گیا؟ روزہ اس کو کیوں کہا گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت، یہ 3 چیزوں ہی سے روکنے کا نام روزہ کیوں رکھا گیا؟ کیوں روک دیا گیا کھانے سے؟ اس لیے کہ ساری مستی انسان اس وقت کرتا ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے. گناہ کے دروازے پر انسان اس وقت جاتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. بلکہ لوگ گناہ سے پہلے بھی پیٹ بھر کر کے کھاتے پھر گناہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارا دل جو مردہ ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر ہمارے قلب پر نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف کھاتے نہیں، بہت کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کے دبا کے کھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. اور صرف پیتے ہی نہیں، کوک 7 اپ تو اپنی جگہ پر، شربت یہ وہ اتنا پی لیتے ہیں، اتنا پی لیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، نرم نہیں ہوتا، بہت سخت ہوتا ہے. اتنا سخت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر بھی دل پر نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں دل کن چیزوں سے مردہ ہوتا ہے، چند چیزیں بتا دوں آپ کو. بہت زیادہ کہے لگانے سے، ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب، بہت زیادہ کھا کر اور بہت زیادہ پی کر اپنے دل کو مردہ مت کرو. آدمی زیادہ کھاتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ پیتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل مردہ کیسے ہوتا ہے اس کی وضاحت فرما دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھیت میں اگر زیادہ پانی ڈال دو تو کھیت مردہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی زیادہ کھا لینے اور پی لینے سے دل بھی مردہ ہو جایا کرتا ہے. اب تو کھانے کے لیے یہاں سے بھیونڈی کے ڈھابے تک لوگ جاتے ہیں، چلو وہاں جا کر کے کھائیں. اور کتنے بجے جاتے ہیں؟ رات کو 12 بجے یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور 4، 4:30، 5 بجے وہاں سے کھا پی کر مست ہو کر کے واپسی ہوتی ہے. اور اتنا کھا لیتے ہیں کہ 7 اپ، تھمس اپ، کوک کا دھکا لگانا پڑتا ہے تب کھانا اندر اترتا ہے. زیادہ کھانے سے کبھی بھلا نہیں ہوتا.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زیادہ کھانا پسند بھی نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک میں کھانا پانی، ایک میں کھانا، ایک میں پانی اور ایک میں ہوا۔ پیٹ بھر کر مت کھاؤ، گنجائش رکھو پیٹ کے اندر۔ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک طبیب آئے، ڈاکٹر آئے، غالباً نجاشی نے ان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے والوں کے یہاں، مدینے میں رہو اور مدینے میں بیماروں کا علاج تم کر دیا کرو۔ وہ آئے 6 مہینے تک مدینے میں رہے، ایک بھی پیشنٹ نہیں آیا اس کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس ایک بھی پیشنٹ نہیں آیا۔ تو وہ طبیب صاحب مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، بلوایا گیا ان کو اور پوچھا گیا کیا بات ہے تم جا رہے ہو؟ کہا 6 مہینے سے آ کر بیٹھا ہوں، ایک مریض بھی نہیں آیا میرے پاس، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مدینے والے بیمار کیوں نہیں پڑ رہے؟ بہت عظیم نسخہ عطا کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں، یہ مدینے والے بیمار کیوں نہیں پڑ رہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور جب گنجائش ہو پیٹ کے اندر، یعنی کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش ہے اور اندر ڈال سکتے، بس تھوڑی سی گنجائش ہے، ہاتھ کھینچ لو، کبھی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائے، اس لیے بیمار نہیں ہوئے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے علاج کے طور پر ارشاد فرمایا روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ۔ ہم کھا کر صحت مند ہونا چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ روزے میں صحت ہے، ساری بیماری کھانے ہی کے اندر ہے، پیٹ بھر بھر کے اور دبا دبا کر۔ اب آپ دیکھیں نا افطار کے اندر رگڑا، بھجیا اور پتہ نہیں اتنا دسترخوان پہ سج جاتا ہے کہ کھانے کے بعد اوہ مجھے لوز موشن ہو گئے، کھٹی ڈکار آنے لگی، یہ ساری چیزیں ہوتی، یہ سب ہوتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مت کھانا، اس لیے کہ جسے اللہ نے حلال کیا ہے میں اسے حرام کہنے والا کون ہوتا ہوں؟ لیکن اتنا بھی نہ کھاؤ کہ بیماری دروازے پر دستک دینے لگے اور روزہ بھی بھاری پڑ جائے اور تراویح بھی بھاری پڑ جائے، نہیں، سنبھلو۔ تو دل جو مردہ ہوتا ہے وہ زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، زیادہ پینے سے ہوتا ہے۔ تو مولا نے چاہا کہ ایک ایسا مہینہ ان کو عطا کر دیا جائے کہ صرف ان کا جسم ہی زندہ نہ ہو، ان کا دل بھی زندہ ہو جائے۔ تو مولا نے ماہ رمضان عطا فرمایا، اب تم ان 3 چیزوں سے بچو۔ اب یہاں یہ قید نہیں لگائی کہ دوپہر میں ایک ہی روٹی کھانا، نہیں، بچو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ اب تم کہو کہ میں نے حلال کا کمایا پھر بھی نہ کھاؤ، نہیں، حلال کا کمایا تبھی نہیں کھانا، بچو۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکو ان چیزوں سے۔ اچھا، روزہ رات کو کیوں فرض نہیں کیا گیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کچھ مت کھانا، 3 چیزوں سے رک جانا، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا۔ تو نہیں، یہ دن میں رکھا گیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس لیے کہ رات میں تو آنکھ لگی اور سیدھی ڈائریکٹ تمہاری صبح آنکھ کھلی، روزے کا احساس اور بھوک کا احساس تم کو ہوگا کہاں سے؟ لیکن دن میں تم دکان پہ جاؤ گے، غیر مسلم کو کھاتے دیکھو گے، تمہارے اندر کھانے کا شوق پیدا ہوگا، تم صبر کرو گے۔ اب جب تم صبر کرو گے تو اللہ اس صبر پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم آج جو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچ رہے ہو تو تمہارے پاس کھانے کا ہے بھی، پینے کا ہے بھی، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے تمہاری تکلیف بڑھ جاتی ہے، یار تھکان آ رہے، میں تھوڑا سو کے آ جاتا ہوں۔ آدمی تھکا ماندہ مسجد میں چلا جاتا ہے، کہیں بھی چلا جاتا ہے، تھوڑی سی کمر لمبی کر دیتا ہے، پھر اٹھتا ہے، ابھی کتنا ٹائم باقی ہے، ہوتا ہے۔
تو یہ جو تم رک رہے ہو کھانے کے باوجود، تمہارے پاس کھانا ہے پھر بھی رک رہے ہو، تمہارے پاس پانی ہے پھر بھی رک رہے ہو، تو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اب تمہارے دل میں اللہ بھوکوں کی محبت ڈالنے کے لیے بھی ان چیزوں کا اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم بچو، تاکہ تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے تم نہیں کھا رہے ہو تو بھوک تمہیں اتنی تکلیف دے رہی ہے۔ جن غریبوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اس لیے یاد رکھو، اس مہینے کو شہر المواسات بھی کہا گیا، غمخواری کا مہینہ، اور یہی وجہ ہے کہ بندہ غریب سے غریب بھی چاہتا ہے کہ میری طرف سے مسجد کے اندر کھجور ہی افطار میں پہنچ جائے تاکہ لوگ اسے کھا کر کے میرے لیے دعا کر دیں۔ تو یہ غریبوں کی غربت کا، فاقہ کشوں کی فاقہ کشی کا احساس دلانا بھی، یہ بھی روزے کے اندر ہوتا ہے۔ اور روحانی ترقی کے لیے روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت کب بنے گی یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ روزہ عبادت کب بنے گی؟ جب آپ یہ نیت کریں گے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچ رہا ہوں، رک رہا ہوں، یہ نیت کرو گے تو یہ روزہ عبادت بنے گا۔ اور بس یوں ہی ایسے ہی بغیر نیت کے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ثواب اور اس کو عبادت کا جو ذریعہ ہونا چاہیے اور جو اس کی روحانیت نصیب ہونی چاہیے، اس میں کمی اور اس میں نقص واقع ہو جائے گا۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ سحری کے بعد آدمی فوراً نیت کر لیتا ہے، اللہم انکا اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اور خدا کی قسم بعض اوقات ایسے ہیں جو دعا کے سلسلے میں قبولیت کے لیے بالکل پاورفل ہیں کہ اس وقت اللہ دعا کو قبول کرتا ہی ہے۔ ان دعا کی قبولیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سحری کا وقت بھی ہے، اس وقت جو دعا کرو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو صوم اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کھانے پینے اور عمل زوجیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے جذبے سے ان تین چیزوں سے رکے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کتنا ثواب، کتنا ثواب! ہر نیکی کے بدلے میں فرمایا گیا 50 گنا، 70 گنا، 27 گنا، 700 گنا، یہ فرمایا گیا۔ اب ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیجیے گا تو مجھے اطمینان ہوگا کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ ثواب دینے والا کون ہے؟ بولیے۔ مجھے لگتا ہے ابھی سے آپ روزے سے آواز ہی نہیں نکل رہی ہے آپ۔ ارے میں اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں، اور اللہ کہ ایک بار زور سے اللہ کہیں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نماز پڑھو اتنا ثواب، جماعت سے پڑھو اتنا ثواب، زکوٰۃ دو اتنا ثواب، حج کرو اتنا ثواب۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں، قربان جائیے اس ارشاد پر، روزے کی اہمیت پر اور اس کے ثواب پر۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ أَوْ أُجْزَى بِهِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، یعنی یہ بندہ بھوکا پیاسا جو رہ رہا ہے یہ کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کے روکنے سے نہیں، میرے لیے روزہ ہے۔ اور پروردگار فرماتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس کے بدلے میں خود اسے مل جاتا ہوں، خود مل جاتا ہوں، یا تو میں جزا دیتا ہوں یا اس کے بدلے میں خود مل جاتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں جس عمل سے خدا مل جاتا ہو اس عمل کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اللہ ہم سب کے لیے ماہ رمضان کے روزے آسان فرمائے، ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے،
اور ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔